ڈیٹیل میں سارے ٹاپکس جو تھے ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ کور تو کر لی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ابھی فردر ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، کل بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ لیٹر تو کل ہمیں منظر عام پہ آیا، لکھا پہلے کا ہوا تھا، اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح ان کو تھریٹ کیا گیا کہ وہ یہ کیس نہ سنیں یا اس کیس میں اس ایریا میں نہ جائیں جہاں پہ وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیٹ کے ادارے کس طرح لوگوں کی پرائیویسی انفرنج کر رہے ہیں، اس کس قانون کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ صرف یہ سوال انہوں نے اٹھایا اپنی پٹیشن میں، تو اس کے جواب میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ میں تھریٹ یا کوئی مجھے دھمکائے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میرا آئین، جو میرا قانون ملک کا، جو میرا حلف کہتا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا۔ یہ دیکھیں، اس لیٹر کو ہم ایز اے سنگل ایونٹ نہیں لے سکتے، یہ پچھلے جو رجیم چینج کے بعد جس طرح اس ملک کا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس میں انٹرفیرنس کی گئی، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ یہ ہم تو پچھلے 2 سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جوڈیشری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا، اس کے بعد اس ملک کے ججز کو بھی اس ملک کے اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو عوام ہے وہ بھی اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ، اصول کے ساتھ کوئی لیڈر کھڑا ہوگا تو وہ اسی کو سپورٹ کریں گے، اسی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو میرے خیال سے ہماری جوڈیشری کو بھی احساس ہو گیا کہ پبلک کے اندر ہماری ایکسیپٹیبلٹی کی، ہماری ریلیونس کا ایشو آ رہا ہے، تو ایک لیٹر آتا ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، اس کے بعد کنفرمیشن لی جاتی ہے باقی ہائی کورٹ کے ججز سے بھی۔ پشاور ہائی کورٹ اس سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ، امپلیکیٹنگ آپ کو خط لکھ کے دیتا ہے، آبزرویشنز دیتا ہے کہ کس طرح ان کے ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بھی اسی طرح کی آپ کو ایویڈنس، ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کس طرح وہاں پہ انٹرفیرنس کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ ہائی کورٹ نے بھی آپ کو ایویڈنس دی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اعلیٰ عدالت ہے، دیکھیں ایک تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں نا، اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ کے آئین میں کہتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے، آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے، کہ آپ کی پورے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اس بات پہ متفق ہے کہ آپ کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیرنس کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ بھی جب آپ کرتے ہیں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اب مقصد کیا تھا اس انٹرفیرنس کا؟ مقصد یہ تھا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں۔ اب فیصلے اپنی مرضی کے لینے ہیں، جب مرضی سے فیصلہ لینا ہو تو ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ آئین اور وہ قانون ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل پروسیس چلے تو پھر جو شخص معصوم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ معصوم ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ظاہری بات ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ان کے ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوئی ان کی حکومت ہٹاتے وقت، تو سزا تو دینی تھی عمران خان صاحب کو۔ اب سزا دینی تھی تو اس کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن کمپرومائزڈ ہو، وہ تو ہو گئی، آپ کی حکومت آ گئی۔ چلیں اب جی جوڈیشل پروسیس کو بھی ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اب کچھ ججز ہیں جو پھر بھی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جو لیٹرز آ رہے ہیں یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے۔ اس سے یہی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں اس ملک میں جو اصول کو، جو آئین کو، جو قانون کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ دیکھیں، جس طرح عدت کیس کا فیصلہ ہوا، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہوا، جتنے بھی کنوکشنز ہوئیں عمران خان صاحب کے کیسز میں، کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا آئین
ہمارا اپنے ملک کا آئین، ہمارے اپنے ملک کا قانون اس پروسیس کو فیئر نہیں کہہ سکتا. اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں بھی ٹرائل چلا، ایک دن 15 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی، ججز کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب وہی کیس جب ہم اپیل میں لے کے آتے ہیں تو وہ کیس ایک ہفتے کی تاریخ پڑتی ہے، وکیل نہیں آتا تو ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم کہتے تھے جی تاریخ دے دیں ایک دن کی، کیس کی تیاری کرنی ہے، تو تاریخ نہیں ملتی تھی. الٹا کہا جاتا تھا نہیں بحث کرو گے تو ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے، آپ کا رائٹ کلوز کر دیں گے. اور کیا ڈیفینس کا موقع نہیں دیا، 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہوئی. وہ سارا پروسیس ابھی اپیل میں سائفر کیس میں آپ نے دیکھ لیا، اس کا مذاق اڑا اس پروسیس کا. وہ ججز کو آپ نے انفلوئنس کیا. سو بات اینڈ پہ میں کنکلوڈ اس بات پہ، اس پوائنٹ پہ یہی کروں گا کہ پروسیس کو آپ نے کمپرومائز کیا، اس میں انٹرفیئر کیا. مقصد کیا تھا آپ کا کہ ہم نے ایک شخص کو جو معصوم ہے اس کو جیل کے اندر ڈالنا ہے، اس کو سزا دینی ہے. وہ سزا کس چیز کی دینی ہے کہ اس نے سچ بولا، اپنے ملک کے بارے میں سوچا، اپنی عوام کے بارے میں سوچا. اب دیکھیں ایک اور بڑا ایشو ہے، رؤوف صاحب نے تھوڑا ذکر کیا. لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، اس وقت دو ایشوز ہیں جو وہ کر رہے ہیں، کچھ ملک کے پاورفل لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہے. اس میں پنجاب حکومت بھی شامل ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے 5 ججز اپوائنٹ ہونے ہیں، اور وہ ججز وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیس سننے ہیں. اب انہوں نے، کیونکہ دیکھیں قانون کہتا ہے جب جوڈیشل باڈی کے کوئی آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الجہاد کیس میں، کنسلٹیشن مینز بائنڈنگ آرڈر بائی دا چیف جسٹس، کہ چیف جسٹس جو نام دے گا دا گورنمنٹ از باؤنڈ کہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. اب ہو رہا کیا ہے، نام گئے ہوئے ہیں لیکن نوٹیفائی نہیں ہو رہا. اپنی مرضی کے ججز چاہیے، ہمایوں دلاور جیسے، ابو الحسنات جیسے، جو کیس اس طرح چلائیں کہ ثبوت بھی نہ ہو تو سزا دی جائے، ڈیفینس کا موقع بھی نہ دیا جائے. تو یہ ایک بڑی فرکشن ہے. اور سیم کیس 400 الیکشن پٹیشنز ہیں، 9 ججز آپ نے مانگے لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے آپ کو 9 نام بھیجے 2 ڈیفرنٹ لیٹر سے، آپ نے اس میں سے 2 ججز اپوائنٹ کر دیے. بڑے قابل ججز تھے، باقی 7 آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیں، ہم خود پک اینڈ چوز کریں گے. بھائی الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ پروسیس. ہاؤ کین اٹ چوز دا ججز کہ ہم چوز کریں گے جو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں؟ ہم تو کہتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن از پارٹ آف دا ریگنگ. آپ کیسے چوز کریں گے جج؟ اس وجہ سے جو آپ کو نام دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور یہی سورس آف فرکشن ہے. اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ وہ جھک نہیں رہے کسی کی خواہشات کے آگے، کسی کے آرڈرز کے آگے. وہ قانون کو، وہ آئین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح باقی کس طرح سائفر کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے اور عدت کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ نعیم اس پہ آپ کو کافی کلیئرلی